تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ مریم صاحبہ کی سزا معطل ہے، میاں صاحب کی سزا جاری تھی، وہ سزا اپنی بھگت رہے تھے، انہوں نے کیسز کو چیلنج بھی کر رکھا ہے۔ دوسری جانب زرداری صاحب پر ابھی ثابت کچھ نہیں ہوا، ایک ریفرنس ہے جو ابھی داخل ہوا جس میں ان کی گرفتاری بھی ہوئی ہے۔ ملزم کی حیثیت سے وہ بھی ہیں، ملزم کی حیثیت سے مریم صاحبہ بھی ہیں، لیکن مجرم کی حیثیت سے میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں۔ تو یہ ایک جانب ان کے جرم یا ان پر الزام، دونوں چیزیں وہ عدالتوں میں یا سزا کی صورت میں، دوسرا ان کی لیڈرشپ ہونا، وہ ایک سیاسی قائد ہونا، یا ان کا اس ملک کے صدر یا وزیر اعظم رہنا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ان دونوں کو الگ الگ چیزوں کو رکھ کے دیکھا جانا چاہیے کہ اگر وہ بیمار ہیں، جیسے آپ خود کہہ رہے تھے کہ جین مینول کے ساتھ ان کا علاج ہونا چاہیے، وہ بہترین علاج ہونا چاہیے یقینی طور پر، تو ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے بھی تو دیکھا جانا چاہیے جو چیمہ صاحب بات کر رہے ہیں۔ نہیں، بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ معاملات کو ایک ساتھ نہیں رکھا جانا چاہیے۔ چیمہ صاحب نے انتہائی معقولیت کے ساتھ بات کی ہے اور انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ان کا مرتبہ بھی ہوگا، ان کا مقام بھی ہوگا، لیکن اگر جیل مینول کے تحت وہ کسی رعایت کے مستحق ہیں تو وہ ان کو ملنی چاہیے، اس کو ڈیل کا نام نہ دیا جائے، یہ ان کا کہنا ہے، ان کو این آر او کا نام نہ دیا جائے، یہ ان کا کہنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہے کہ این آر او یا این آر او، جناب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ این آر او نہیں دیں گے، اور جو ان کے مخالف گروپ ہے جو این آر او سیکر سمجھے جا سکتے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے این آر او نہیں مانگا، بلکہ یہ کہ عمران خان صاحب کو این آر او کی ضرورت ہے۔ تو یہ بالکل دو مختلف قسم کے انتہائے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان کو ہم نے آگے لے جانا ہے، کسی ڈیڈ لاک پر نہیں رکھنا ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیک آف کر لیا ہے، ہمارا یہ کہنا ہے کہ ٹیک آف ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری آنکھیں کمزور ہیں، ہمارا فہم کمزور ہے اور ہمیں چیزیں صاف نہیں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن ہمیں ٹیک آف نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور ٹیک آف کرنے کے لیے ہمیں بہرحال ایک ساتھ بیٹھنا ہے۔ اگر اس ملک نے کچھ آگے بڑھنا ہے تو تمام اداروں کو، تمام افراد کو، تمام جماعتوں کو کسی ایک پیج پر جا کر بیٹھنا ہوگا، وہ سارے کے سارے اسٹیک ہولڈر بن کر بیٹھیں۔ ہر آدمی جو قابل محاسبہ ہے، جس کا احتساب ہونا چاہیے، ہر آدمی کا احتساب کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ اگر پی ٹی آئی کے مقدس مسجد بن کر اس میں آ جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہیں، اور اگر پی ٹی آئی سے باہر نکلا ہے اور اس کے اوپر جتنے بھی الزامات ہیں ان پر لگا دیے جائیں تو یہ سلسلہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، جناب نواز شریف صاحب کو کورٹ نے نااہل قرار دیا، اور اس کے بعد جناب جہانگیر ترین صاحب کو کورٹ نے نااہل قرار دیا، اور ملک کی اعلیٰ ترین کورٹ نے کیا، تو خامخواہ شوقیہ تو نہیں کر دیا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، اور لارجر بینچ تھا، اور میں نے وہ کارروائی دیکھی تھی جس میں ان کی ریویو پٹیشن کو مسترد کیا گیا تھا۔ اس دن سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں ہم تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی، اور لارجر بینچ تھا، یعنی یہ نہیں تھا کہ ایک 3 رکنی بینچ تھا، بلکہ ایک بڑا بینچ تھا۔ اس نے اجتماعی طور پر اور ایک ساتھ ہی کہا تھا کہ یہ نااہل ہیں، اور ریویو بھی ان کا، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ایسی خطا رہی ہوگی، اس خطا کا احتساب کہاں ہوا؟ وہ تو جا کر بیٹھتے ہیں کابینہ کی میٹنگ میں، بلکہ وہ ڈیفیکٹو ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پر بیٹھتے ہیں اور ان کا مقام اور مرتبہ یہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ احتساب کی دو رخی نہیں چلے گی۔ میں یہاں قطع کلامی ہوں، یہ بالکل سیم ہو گیا کہ ایک جماعت کے قائد تھے، ان کو وہ تاحیات قائد کا غیر آئینی عہدہ دے کر انہی کے مشوروں پر پارلیمان کے اندر معاملات چل رہے ہیں، یعنی کہ شہباز شریف صاحب پارلیمان لیڈر کے طور پر، اپوزیشن لیڈر کے طور پر چلا رہے ہیں، اور بہت سے کابینہ کے ایسے لوگ ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کے دوست ہیں، عمران خان صاحب کے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب دوست ہیں تو وہ ایز اے آپ کے بقول ڈیفیکٹو کے طور پر وہ بھی چلا رہے ہیں۔ تو دونوں جانب بالکل سیم ہوا۔ میاں نواز شریف صاحب پوری پارٹی چلاتے رہے، پورا الیکشن چلاتے رہے نائل ہونے کے بعد، ادھر جہانگیر ترین صاحب بھرپور طریقے سے کیمپین کا جنوبی پنجاب کو بہترین طریقے سے مینج کرتے ہوئے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ پاک باز تو سارے پاک باز تو نہیں ہو جاتے نا، ایسا نہیں ہے۔ گناہگار جو ہیں کہیں کہ یہ تو اس طرف کو آپ رنجیت سنگھ نے کیا کہ آ منظور آ نامنظور، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ادھر بھی نامنظور ہے، کچھ نہ کچھ ادھر بھی منظور ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بہت سا ایک براڈر وسیع کنسنسس اس ملک میں ضروری ہے، احتساب پر بھی اور چیزوں پر۔ بالکل۔ اچھا، میں تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، پروگرام تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، وقت بھی۔ چیمہ صاحب،
کل یہاں سے آغاز ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب کے احتجاجی مارچ کا، اور مارچ ایک طرف کراچی سے نکلا ہے، دوسرا بلوچستان کی قیادت وہاں سے نکل کے اسلام آباد آ رہی ہے۔ ابھی تک تو بلوچستان والے بلوچستان میں اور یہاں سندھ میں موجود ہیں، پنجاب میں انٹر ہونا ہے، رکاوٹوں کے لیے بھی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر معاہدہ بھی ہو گیا کہ ایک جگہ تک مختص ہو گیا معاملہ۔ بہرحال اسٹریٹ پار ہے مولانا فضل الرحمان کے پاس، نون لیگ بھی وہاں پر اکٹھی ہو رہی ہے۔ اب خوف نہیں ہے کہ یہ جس طرح سے آپ لوگ گئے تھے سپورٹس گراؤنڈ تک، لیکن اگلے ہی لمحے آپ وہاں سے اٹھے تو اگلے دن وہاں چلے گئے ڈی چوک میں، ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کی حکومت کے لیے بھی خطرات نہیں ہے اس وقت؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو خوف نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو لغاری صاحب نے بات کیا، دیکھیں اس کا امپارٹنٹ یہ ہے کہ یہاں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں، جہانگیر ترین صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں ہیں، وہ ڈیفیکٹو ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں ہیں، اور پارٹی کے اندر بھی کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ اس بات پہ تنقید یا آپ کہہ لیں ڈس لائکنگ موجود تھی۔ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی ہر جگہ ہونی چاہیے، مسلم لیگ نون میں بھی ہونی چاہیے، پیپلز پارٹی میں بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے مطلب جہانگیر ترین صاحب جس دن ان کی ریویو پٹیشن ختم ہوئی ہے سیکنڈ، تو میں بھی سپریم کورٹ میں تھا، لیکن آپ کہہ لیں کہ اس کے بعد کسی بندے نے عدالت کو غلط کہا ہو، اس فیصلے کو غلط کہا ہو، ان کو کوئی ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی ہو، کسی انتقامی کارروائی کا کہا گیا ہو، کہیں کسی جگہ بیلنسنگ ایکٹ کہا گیا ہو، ناٹ ایٹ آل۔ کسی پی ٹی آئی کی میٹنگ، کسی پریس کانفرنس، کسی جگہ اس طرح کا کوئی لفظ استعمال، کوئی اس طرح کی آپ کے بیانیاں ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہی کریں، زرداری صاحب کے بارے میں یہی کریں، ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کو یا اپنے اداروں کی بات ماننے کو۔ وہ غلط بھی فیصلے کرتے ہوں گے، میرٹ سے ہٹ کے بھی کرتے ہوں گے، تاریخ اس طرح، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ پہ اعتبار کرتے ہیں، اور جب اعتبار کرنا ہے اور غلط فیصلے ہم افورڈ نہیں کرتے تو پھر ہم بندے کے پتروں کی طرح لگائیں گے سپریم ہائی کورٹ کے جج، مطلب ہم کوئی اس طرح کے عجیب لوگ عجیب کردار نہیں لے کے آئیں گے آگے۔ اس وقت تو بڑے عجیب کردار آئے ہیں جنہوں نے مطلب ریسنٹ تاریخ جو ریسنٹ پاسٹ میں کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ مطلب آپ دو تو اس شاید ہسٹری کے متنازع ترین جج ریسنٹ پاسٹ میں گزرے ہیں۔ سو اس طرح کے بندے پھر نہیں لے کے آئیں گے جب ہم اداروں پہ کریں گے، ٹرسٹ کریں گے، اور کرنے کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، ہمارا آئین اس سے ہٹ کے میں کرنے نہیں دیتا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی اس ایلیمنٹ کو جو آپ کا ڈسکوالیفائی ہو گیا یا سزا ہو گئی، اس کو ہیرو بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری انٹلیکچوئل ایلیٹ جو ہے اس کو یہ بات پروموٹ کرنی چاہیے، میڈیا کو اور کالمسٹ کو، آپ کہہ لیں کہ انٹلیکچوئل مطلب جو لغاری صاحب جیسے لوگ ہیں، ان کو یہ بات پروموٹ کرنی چاہیے کہ یار دیکھیں، آپ کی پارٹی میں سے یا آپ کی اولاد میں سے، آپ کے خاندان میں سے جو کچھ بھی ہے، کوئی اور آئے، آپ اس کو نہ چمڑ جاؤ کہ آپ عدالت کے فیصلے کے خلاف پوری پارٹی ہے، پارٹی ریوولٹ کر رہے ہو، 2 کروڑ آپ کا ووٹ ہے، 1.5 کروڑ ووٹ ہے، آپ 1.5 کروڑ لوگوں کو بتا رہے ہو کہ جناب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم نے اس کو تاحیات قائد، سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کیا ہے، آپ اسے تاحیات قائد بنا لیتے ہیں، تو بالکل آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سو یہ کام جہانگیر ترین کے صاحب کی شکل میں ہو یا نواز شریف صاحب کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، یہ میں سمجھتا یہ آپ کہہ لیں کہ غیر مہذب کام ہے کہ اس کو آپ بریک لینا۔ میں چاہوں گا احتجاجی مارچ پر ضرور آپ کمنٹ کر لیں۔ جی میں اگلا وہی کرتا تو بریک، باقی یہ بات رہ جاتی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کا، فضل الرحمان صاحب کے احتجاج کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہم نے ان کے احتجاج کو روکنا نہیں ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کہیں اور پشاور موڑ پہ جا کے کرنا ہے انہوں نے، ہم وہاں پہ ان کو پروٹیکٹ کریں گے، حفاظت کریں گے اور وہاں تک فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ باقی رہی تھی بات کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا، دیکھیں میں آپ کو جسٹ ایک ریسنٹ پاس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ کیا نام ہے، یہ تھائی لینڈ میں جب یلو شرٹ والے آئے یا ریڈ شرٹ والے آئے تو لاکھوں لوگ آ گئے، آپ کا بینکاک میں آ کے لاکھوں لوگ آ گئے، ایک بار 4 لاکھ لوگ آ گئے، ایک بار 9 لاکھ لوگ آ گئے بینکاک میں، 9 لاکھ لوگوں نے آپ کے ایئرپورٹوں پہ قبضہ کر لیا، باقی جگہ قبضہ کر لیا، 20 دن بعد، 18 دن بعد، 17 دن بعد چلے گئے اٹھ کے، حکومت نے بدلی۔ سو سر بات یہ ہے کہ حکومت آپ نے جو بدلنے کا طریقہ ہے اسی طرح بدلی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم بھی پچھلے سال 126 دن بیٹھے رہے، ہم نہیں بدل سکے، حکومت نہیں بدل سکے، لہٰذا جب حکومت نہیں بدلنی تو کیا اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اور یہ جو دھرنا ہے یہ بڑا مہنگا شغل ہے، یہ آپ کو اپنے آپ پہ ترس آتا ہے، ہم نے بھگتا ہے بھائی، ہم نے بھگتا ہے، ہم نے کروڑوں روپے لگائے اور ہمیں اپنے آپ پہ ترس آتا تھا کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، لہٰذا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا نہیں ہوگا، یہ مہنگا شغل ہے، یہ مشکل شغل ہے، حکومتیں نہیں بدلی جا سکتی، آپ نے بھی 100 دھرنا دیا تب بھی حکومت نہیں بدلی گئی، آپ کا بھی حکومت
اس وقت ویسی کی ویسی برقرار بہرحال رہی ہے، تو دھرنوں سے تو یقینی طور پر آئینی ایک طریقہ کار ہے، اس میں بدلا جا سکتا ہے۔ مجھے بائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔